بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ بیماری کی وجہ سے ایسے کمزور ہو گئے تھے کہ ان کی مثال ایسی تھی جیسے کہ بے پروں کا چوزا، یعنی بیماری سے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو دوران عیادت آپ نے ان سے پوچھا کہ اس بیماری میں اللہ سے کیا دعا کرتے ہو؟ وہ صحابی جو بیمار تھے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، آپ نے جو میری سزا آخرت کی رکھی ہے وہ مجھے دنیا میں دے دیں تاکہ آخرت میں مجھے سزا نہ دیں۔ اللہ کے نبی نے جب اس بیمار صحابی سے یہ بات سنی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، اور تعجب میں آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ صحابی نے کہا کہ اے اللہ، جو آخرت کا عذاب آپ نے میرے لیے رکھا ہے وہ مجھے دنیا میں دے دیں۔ اللہ کے نبی کو اس پر بڑا تعجب ہوا، اور تعجب میں آپ نے سبحان اللہ فرمایا۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے یوں دعا کیا کرو۔ اب جو دعا آئی ہے وہ ہمارے قرآن میں موجود ہے، پارہ 2 9 رکوع کے اندر ہے۔ قرآن میں اس طرح ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مگر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان بیمار صحابی کو، اور آپ جو پڑھتے تھے تو وہ اس طرح پڑھتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو بیمار صحابی سے کہا کہ اللہ سے یہ دعا کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے، اس دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ کہا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بڑی جامع ہے اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو آتی بھی ہوگی، اور آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ رب جعلنی کے بعد التحیات میں اس کو پڑھنے کا معمول بھی رہا ہے، اس لیے بہت سو کو آتی بھی ہوگی اور یہ دعا سنی بھی ہوگی۔ آج اس دعا کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ایک تفسیر لکھی ہے روح المعانی کے نام سے۔ اس میں جو 2 لفظ آئے ہیں حسنہ اور حسنہ، اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس لفظ کے جو مطلب اور معنی ہیں اس کو نقل کیے ہیں، وہ مختصر انداز میں بیان کرنا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ میں ایک دعا میں اللہ تعالیٰ سے کتنی ساری چیزیں مانگ رہا ہوں۔ اور آج اس کو بیان کرنے کا خاص مقصد یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آج کل یہ جو بات ہوتی ہے یہ دور دراز تک جاتی بھی ہے اس میڈیا کے ذریعے سے، جو سنے گا تو اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور رمضان المبارک میں ویسے بھی لوگوں کے اذکار کرنے کا معمول بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دعا، کوئی وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج دور بھی شارٹ کٹ کا ہے، لوگ چاہتے ہیں شارٹ کٹ میں بہت مل جائے۔ اللہ نے اس دعا میں، اس شارٹ کٹ میں بہت کچھ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ سنیے ابھی۔ جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے جو فائدہ دیتے ہیں وہ فائدہ یہ دیتے ہیں کہ اس کو عافیت اور گزارے کی روزی دے دیتے ہیں۔ عافیت اور گزارے کی روزی دے دیتے ہیں۔ عافیت اور گزارے کی روزی کا مطلب کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی، میں اپنے الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ جو روزی دے
اس کو اور اس کے ماتحتوں کو کافی ہو جائے، اور ایسی کافی ہو کہ کبھی اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس حسنہ کا پہلا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت والی اور کافی ہو جانے والی روزی دے دیتے ہیں، اس کو بھی کافی ہو جائے، اس کے ماتحتوں کو بھی کافی ہو جائے، کبھی سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ، بھیک نہ مانگنا پڑی۔ اس دعا کا پہلا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس سے الاولاد الابرار، نیک اولاد دے دیتے ہیں۔ آج ہم تعویذ لینے جاتے ہیں نا، مولوی صاحب تعویذ دے دو، میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، میرا بچہ بڑا نقصان کرتا ہے، میرا بچہ کہنا نہیں مانتا۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ اولاد کو نیک بنا دیتا ہے، اور جس کو نیک اولاد مل جائے یہ انسان مر جائے گا، اس کا میٹر چلتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان مر جاتا ہے، اس کا عمل بند ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان مر گیا، اس کے اعمال ختم۔ مرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس میں سے ایک بتا رہا ہوں جو اس بات کے ہے، کہا نیک اولاد۔ مرنے کے بعد اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے، جو بھی نیکی کرتی ہے، ثواب ماں باپ کو ملتا ہے۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے دوسرا فائدہ الاولاد الابرار، اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما دیتے ہیں، یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ النصرۃ علی الاعداء۔ آج ہم نے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی لڑائیاں کر کے، مخالفت کر کے، غیبت کر کے، برائیاں کر کے بڑی دشمنیاں پال رکھی ہیں۔ اپنے گھروں میں دشمن پال لیے، خاندان میں دشمن پال لیے، محلے میں دشمن پال لیے، جہاں کام کرنے جاتے ہیں چاپلوسی کر کے وہاں ہم نے دشمن پال لیے۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ النصرۃ علی الاعداء، دشمنوں پر مدد دیتے، دشمن کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ دعا جو انسان پڑھتا رہے گا، اس کے پڑھنے سے تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں پر مدد عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی چیز جو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں وہ ہے ثناء الخلق۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں تو یہ بات سمجھ آ جائے۔ آج میں سفید کپڑے پہنوں گا، بڑا بن ٹھن کے اور اپنی حالت بنا کے ایسی حالت بناؤں گا کہ ہر دیکھنے والا مجھے بزرگ کہے، یعنی بتکلف اپنی تعریف کروانے پہ مجبور ہوں، بڑے تکلف کے ساتھ اپنی تعریف کروانے پر مجبور ہوں۔ پتہ چلے نیک آدمی جا رہا ہے، بڑا بزرگ جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، یعنی میں زبردستی اپنی تعریف کروانے پر مجبور ہوں۔ کہیں نہیں تو ہم جمع ہو جاتے ہیں، کہیں مسجد ہو، کہیں اور جگہ ہو، تو ایسی حرکتیں ضرور کرتے ہیں کہ دیکھنے والے ہمیں جان بوجھ کے ہم ان کو بزرگ کہلوانے پہ مجبور، حالانکہ بزرگ ہوتے نہیں ہیں، اندر شیطان بھرا ہوا ہوتا ہے، اندر کھوٹ بھری ہوئی ہوتی ہے، شیطان بھرا ہوا ہوتا ہے، زبردستی کی ہم اپنی تعریف کروانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اکیلے میں جب ہوتے ہیں سب پتہ چل جاتا ہے کتنے پانی میں ہم لوگ۔ یہ مثال تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس پر ایک دوسری مثال سنیے۔ وہ آدمی جو اپنے گھر کے اندر چھپ کر، کسی کے سامنے نہیں، چھپ کر اللہ کی تھوڑی سی عبادت کرتا ہے، وہ تھوڑی عبادت اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے، بس اللہ اس کی عبادت کو کسی طرح ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ثناء الخلق۔ ایک تو میں زبردستی، ہم مسجد میں جاتے ہیں نا، اے کیا کر رہے ہو، اے یہ کر رہے ہو، زبردستی کا اپنے آپ کو پھر ان کو دکھانے کے لیے ایسی جگہ نماز پڑھنا، ایسی لمبی لمبی چوڑی باتیں آکنا، میں بڑا بزرگ، نہ میں اپنے گھر میں چھپ کر کے 2 رکعت پڑھوں، اللہ کے لیے پڑھوں، اس عبادت پر اللہ اس عبادت کو ظاہر فرما کر لوگوں کی زبان پر میری تعریف کروا دیں، اس کو کہتے ہیں ثناء الخلق۔ آج جتنے بھی لوگ یہ زبردستی کی تعریف کروانے پہ مجبور ہوتے ہیں، بزرگ بنتے ہیں، اندر شیطان بھرا ہوتا ہے۔ یہ بزرگیت نہیں ہوتی ہے،
یہ اندر شیطان بھرا ہوتا ہے، بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں، بڑی بڑی دین کی بات، لیکن اکیلے میں ہوتے ہیں سارا دین صاف، کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایسی بزرگیت سے اللہ پناہ دے دے۔ انسان تھوڑی عبادت کرے، چھپ کر کے کرے، اللہ کے لیے کرے، اللہ اس کو پھر کسی طریقے پر ظاہر فرما دے۔ اس دعا کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے ثناء الخلق، کہ مخلوق اس کی تعریف کرنے لگتی ہے۔ یہ اس دعا کے پڑھنے سے انسان کو چوتھا فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ العلم والعبادہ۔ آج ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نماز فرض ہے، پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے روزے فرض ہیں، رکھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، علم ہے عمل نہیں ہے۔ ہمارے لیے عبادت کے بڑے مواقع بھی آتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ سستی، کاہلی، دوسروں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جانا، ایک پتہ بھی ہو پھر عمل نہ کرنا، عبادت کے مواقع بھی ہو عبادت نہ کرنا، یہ بہت بڑی پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ علم بھی دے دے اور عبادت بھی دے دے، چاہے وہ تھوڑی عبادت ہو، اللہ کو پسند ہے۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، طبرانی کے اندر روایت لکھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آل محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، کا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم تھوڑی عبادت کرو اور ہمیشہ کرو۔ کیا کہا؟ تم تھوڑی عبادت کرو اور ہمیشہ کرو۔ ہم تو ایک مرتبہ نل کا پورا کھول لیتے ہیں، ختم، چھٹی۔ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانچواں فائدہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ علم اور عبادت دونوں اس انسان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ علم آ جانا بہت بڑی بات ہے، علم آ جانا بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس علم کے آنے کے بعد اس پر عمل، جس کا نام عبادت ہے، یہ اس سے بڑا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے یہ چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ چھٹی چیز الفہم فی کتاب اللہ تعالی۔ قرآن جو ہے، قرآن اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ آج میں ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج لوگ قرآن دیکھتے بھی ہیں، اس کی ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں، چاہے اس کو انگریزی آتی ہے تو انگریزی میں کرتا ہے، اردو آتی ہے اردو میں کرتا ہے، جو زبان آتی ہے اس میں کرتا ہے، مگر اس کا مطلب اپنی کھوپڑی سے نکالتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، کچھ عرصے پہلے ہمارے کراچی کے اندر ایک بات کسی نے کہی تھی، اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو وہ بہت بڑا اسکالر کہتا ہے، بڑا پڑھا لکھا کہتا ہے میں نے قرآن اپنی عقل سے سمجھا ہے۔ جو کہے کہ میں نے قرآن اپنی عقل سے سمجھا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بات کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ کہ یہ جہنمی ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہم امت محمدیہ نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ ہم امت محمدیہ نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ بنی اسرائیل ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ 12 قبیلے تھے، ان سے بڑی نسل اللہ نے چلائی، بڑی نسل اللہ نے چلائی، 12 قبیلے بنائے، 12 قبیلے۔ وہ تو ختم ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، اور آج امت محمدیہ کو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم بنی اسرائیل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کرنا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کسی آیت کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، کوئی بات سیکھ لیتے ہیں، اب اس کی تشریح اپنی عقل سے مارتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو یہ انسان جو دعا پڑھتا ہے، اس دعا سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سمجھ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کو قرآن کریم کی سمجھ مل جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ 6 فائدے ہو گئے۔ 7واں فائدہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی اللہ دے دیتے ہیں۔ جس کی نہیں ہے، اس کے پڑھنے سے اس کو نیک بیوی ملے گی۔ جس کی آ گئی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ اس کی بیوی کو نیک بنا دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔
ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے بہترین سرمایہ نیک بیوی. اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, کہا جب یہ اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے, اور ایک جگہ یوں بھی لکھا تھا یہ جب اس بیوی کو حکم دے وہ اس کی تابعداری کرے, پوری کرے, یہ اس کی نیکی کی علامت ہے. اور تیسری جگہ پر یوں لکھا تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کے گھر کی خدمت کرے, یہ جنتی خاتون ہے. اور کچھ نہیں کہا اس کو, کیا کہا؟ 5 وقت کی نماز پڑھے, شوہر کے گھر کی حفاظت نگرانی کرے, یہ جنتی خاتون ہے. آج ہماری چوائس رنگ کی گوری ہو, میک اپ پورا کرتی ہو, جہیز میں بہت کچھ لے کے آئے, ننگی ہو کیسی, اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. نماز اس کو آتی نہیں آتی مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ چیز اس کے اندر ہو, انگریز کی طرح گوری لگنے والی ہو اور مجھے اسی کی طرح میرے سامنے اٹک بٹک کر چلنے والی ہو, یہ سمجھدار بیوی ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا تو اس کو دیکھے, تجھے خوشی ہو اس کو دیکھ کر, یہ اس کی نیکی ہے. ہم تو گھر میں داخل ہوتے ہی آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. مطلب ہم بیویوں کو خرچہ کر کے لے آئے مگر اس سے خوش نہیں ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے. نبی کیا فرما رہے؟ تو اس کو دیکھے تو تجھے خوشی محسوس ہوگی, اتنی نیکی ہے. تو جس کی بیوی نہیں ہے اس کے پڑھنے سے اللہ اس کو نیک بیوی عطا فرمائیں گے, اور جس کی ہے اور یہاں پہنچ چکی ہے, ناک میں دم کیا ہوا ہے, اللہ اس بیوی کو نیک بنا دیں گے. یہ اس دعا کا فائدہ ہے, المرأۃ الصالحہ, اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرما دیتے ہیں. اس دعا کے پڑھنے کا اگلا فائدہ المال الصالح, اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرماتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ایسے کام جس سے روزی حرام ہوتی ہے, ظلم کر کے کسی کا مال لینا یہ حرام ہے, چوری کر کے مال کمانا یہ حرام ہے, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے 5 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں یہ حرام ہے, یہ سود سے بڑا حرام ہے. سود تو اللہ نے حرام کیا نا, شاید اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ تو اپنے سیٹھ اور مالک کے جو حق ہے اس کی میں ڈنڈی مار رہا ہوں, جب تک یہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کریں گے. تو ایک تو وہ ذرائع ہیں جہاں سے انسان روزی کماتا ہے اور اپنی روزی کو حرام بنا رہا ہے اپنے عمل سے. ایک آدمی کوشش بھی کرتا ہے کہ میں حلال طریقے سے کماؤں, سرمایہ بھی حلال لگایا, کام بھی حلال شروع کیا, مگر ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس کو حرام بنا دیتے ہیں. میں اس کی مثال دوں, بات سمجھ آ جائے. ایک دکاندار نے دکان کھولی, سرمایہ حلال تھا, اندر جو کچھ رکھا سب حلال ہے, لیکن جب گھاگ آتا ہے بڑی لمبی لمبی قسمیں کھاتا ہے, جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, اپنے مال کی بیجا قسم کی تعریف کرتا ہے, اب اپنے عمل سے اپنی روزی کو حرام بنا رہا ہے. میں حرام کس لیے کہہ رہا ہوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ, میں اپنے الفاظ میں مطلب سمجھا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ تمہیں جو روزی عطا فرمائے اس میں سے کچھ صدقہ کر دیا کرو تاکہ تمہارا کمایا ہوا حلال ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں میں حرام کما رہا ہوں صدقہ دے دوں تو میرا حرام کمایا ہوا حلال ہو جائے گا, نہ, یہ مطلب ہے میرے کمائی کا ذریعہ تو حلال ہے مگر میں جھوٹی قسموں سے بری باتوں سے اپنی روزی جان بوجھ کے حرام کر رہا ہوں, اب اس صدقے سے اللہ کمائے ہوئے کو حلال کرتا ہے. یہ نہیں کہ میں حرام کماتا رہوں صدقہ دیتا رہوں سب حلال ہو جائے گا, ایسا ہرگز نہیں ہے. جب آدمی یہ دعا پڑھے گا تو اس دعا کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہے کہ حلال روزی کمانے کی کوشش بھی کرے گا, فکر بھی کرے گا, اور جب اس سے کچھ غلطی ایسی ہو رہی ہوگی کہ اس کی روزی حرام ہونے جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سمجھ بوجھ عطا فرما دیں گے کہ اپنی روزی کو پھر اپنے عمل سے حرام نہیں کرے گا بلکہ اپنی روزی کو یہ حلال کرنے والا بن جائے گا. فرمایا المال الصالح, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو حلال مال رزق حلال عطا فرما دیتے ہیں. یہ اس دعا کا 8واں فائدہ ہے. یاد رکھیے اللہ جو ہمیں روزی دے اس روزی کے اندر اگر برکت ہو رہی ہے
اور اچھی جگہ پر خرچ کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ حلال کما رہا ہوں. اور اگر برکت نہیں ہو رہی، جس کو ہم آج کل سیونگ کہتے ہیں نا، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، مجھے مانگنا پڑ رہا ہے، تو سمجھ جائیے میری روزی حرام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت پیران پیر فرماتے، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑہائے رحمت نازل فرمائے، فرماتے تھے میں انسانوں کی روزی حلال ہے یا حرام اس کے خرچ کرنے سے پہچانتا ہوں. اگر حلال جگہ خرچ کر رہا ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ اس نے حلال کمایا ہے، اور حرام جگہ خرچ کر رہا ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ حرام ذریعے سے ہی کمایا تھا اس نے. جس روزی میں برکت ہو اس کی پہچان میری ضرورت پوری ہو جائے، مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، یہ روزی کی برکت ہے. اور اللہ جب ایسی روزی، برکت والی روزی دیتا ہے تو یہ نسلوں چلتی ہے. یہ روزی جو ہے نسلوں چلتی ہے، نسلوں چلتی ہے یہ روزی. بہرحال اتفاقی ایک مجھے قصہ یاد آ رہا ہے، اگلی بات سے پہلے وہ سنا دیتا ہوں. مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے تھے. کہنے لگے میرے گھر میں فاقہ تھا، کچھ کھانے کو نہیں تھا. 3 دن ہو گئے اس حال میں. ایک دن میں باہر نکلا، دیکھتا ہوں کہ راستے میں ایک مخمل کی تھیلی پڑی ہے. میں نے اس تھیلی کو اٹھا کے دیکھا تو اندر ایک قیمتی ہار موجود تھا. میں نے اٹھا کے رکھ لیا. اب میرے دل میں وسوسے آنے لگے، تو 3 دن کا بھوکا ہے، بیچ لے، ضرورت پوری کر لے، تجھے کسی نے دیکھا تھوڑی ہے. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں، یہ کسی اللہ کے بندے کا ہوگا، وہ پریشان ہوگا. چنانچہ میں نے اس کو گھر میں جا کے رکھ دیا. میں اس کو گھر میں رکھ کے جب باہر نکلا، ایک بوڑھے آدمی کو میں نے دیکھا، وہ صدا لگا رہا تھا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، اس طرح کا ہے، جو مجھے لا کر دے گا اس زمانے کے 500 میں اس کو دوں گا. کہتے میں اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے میں نے کہا کہ تیرا ہار کیسا گم ہوا ہے؟ کہا اس نے مجھے نشانی بتائی. میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر لے آیا. گھر پہ لایا، اس کو میں نے دکھایا تو کہنے لگا ہاں یہی ہار ہے میرا. بہت خوش ہوا اور مجھے وہ 500 دینے لگا. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے لیے کام کیا، اس پیسوں کی خاطر یہ کام نہیں کیا، میں نہیں لوں گا. کہہ رہا اب اصرار بڑھ گیا، وہ مجھے دینے لگے میں اس کو منع کروں، وہ مجھے دینے لگے میں اس کو منع کروں. کہا مجھے اسی حال میں وہ کھڑا چھوڑ کر کے چلا گیا. کہتے کچھ دنوں کے بعد مکہ سے میرا سفر ہوا. کہا اس زمانے میں ہم کشتی سے سفر کرتے تھے پانی کا. ہم بہت سارے لوگ کشتی میں بیٹھ گئے اور سفر شروع ہوا. کشتی پانی کے بیچ جا کے غرق ہونے کے قابل ہو گئی. بڑی مشکل سے لوگوں نے اس ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختوں پر بیٹھ کر کے اپنی جان بچائی. کہ میں بھی اسی طرح ایک تختے پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کنارے آ گیا تو وہاں آبادی تھی. اب میری حالت عجیب سی تھی. میں آبادی میں چلتا ہوا ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا. نماز کا وقت ہوا، لوگ آئے، مسافر سمجھا، حال احوال پوچھا، کھانا وانا کھلایا. کہ کئی نمازوں میں ایسا ہوتا رہا. پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہا میں تو لکھنا جانتا ہوں، پڑھنا جانتا ہوں، اچھی کتابت کر لیتا ہوں، اللہ کا کلام مجھے آتا ہے، قرآن مجھے آتا ہے. کہا ہم ہمارے بچوں کو پڑھا دیا کرو. کہنے لگا میں ویسے ہی اکیلا تھا. میں راضی ہو گیا، ٹھیک ہے میں اس کام کو کرنے پر راضی ہوں. کہا دن گزرتے گئے. ان علاقے والوں نے کہا آپ نے شادی کی ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہا اگر ہم آپ کی شادی کرا دیں تو بہت اچھی بات ہے. کہا ہمارے یہاں ایک یتیم بچی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا رشتہ ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. کہا وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے. شادی ہو گئی. اب
ان کے لیے جو وہاں جگہ بنائی تھی اس دلہن کو لا کے تیار کیا اور اس گھر میں لے کے آئے. محلے والے بھی آتے ہیں اور ان کو بلایا کہ آ جاؤ آپ کی دلہنیا آپ کے گھر آ گئی ہے. جب یہ آئے اور دلہنیا کو دیکھا تو ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہی رہ گئے. لوگ حیران, کیا اس بچی میں کوئی نقصان ہے؟ عیب ہے کیسے دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی بات چیت, کچھ نہیں, ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی. آخر محلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس کے گلے کے اندر جو ہار ہے یہ ہار بتاؤ کس کا ہے. اب انہوں نے قصہ سنایا کہ یہ بچی یتیم ہے, اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, وہ حج کو گیا تھا مکہ, وہاں اس کا یہ ہار گم ہو گیا تھا اور بڑی مشکل سے اس کو جب ملا تھا, یہاں آ کے وہ کہتا تھا اور اللہ سے ایک دعا کرتا تھا. دعا یہ کرتا تھا, اے اللہ جس نے مجھے میرا ہار تلاش کر کے دیا تھا تو اس کو میرے پاس جمع کر دے کہ میں اپنی بچی سے اس کی شادی کروں. کہا یہ ہار میں نے ہی اس کو تلاش کر کے دیا تھا. اب وہ خوشی کے مارے رونے لگے. اب آگے اپنا قصہ سناتے ہیں. کہا ایسی خوبصورت اللہ نے مجھے بیوی دی, اللہ نے اس سے مجھے 2 بچے دیے, 2 بیٹے دیے. کام زندگی گزارتے رہے, وہ میرے 2 بچے بھی مر گئے, میری بیوی بھی مر گئی, وہ ہار دوبارہ میرے پاس آ گیا. جب اس کو میں نے بیچا تو 10 لاکھ درہم کا بیچا تھا. اس کو کہتے ہیں برکت, ختم نہیں ہوتی. 10 لاکھ درہم کا بیچا میں نے وہ ہار, اس کو برکت کہتے ہیں. اللہ جب برکت والی روزی دیتا ہے تو نسلوں تک چلتی ہے, پشتوں تک چلتی ہے. آج اگر ملازم ہے اس کو پتہ ہے پہلی تاریخ کو تنخواہ ملنی ہے, 15 تاریخ سے قرضے مانگتا ہے. آج برکتیں اٹھ گئی ہیں, برکتیں ختم ہو گئی. کیوں؟ ہمارے اعمال سے ختم ہوئی ہیں اور کسی وجہ سے ختم نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ برکت والی روزی انسان کو عطا کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے لیے. اس کے بعد اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا جو فائدہ اس کو عطا فرماتے ہیں وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر ایسا خصوصی کرم فرما دیتے ہیں, اس کی زندگی کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے, یہ انسان نیک بن جاتا ہے اس دعا کے پڑھنے سے. اور اس کا ذریعہ اللہ کس کو بناتے ہیں؟ اس کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے دیتے ہیں. آج میں کسی مالدار کے ساتھ جا کے بیٹھوں, فیکٹری والے کے پاس, دکان والے کے پاس, پیسے والے کے ساتھ, تو مطلب کہ جا کے بیٹھ رہا ہوں, یہ مالدار ہے میرے پہ خرچ کرے گا, مجھے کھلائے گا, پلائے گا, سب کچھ کرے گا. یہ مطلب کا خرچ کرنے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. لیکن اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے, اس سے زندگی بدل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے صحبت الصالحین, اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دیتے ہیں اور اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اور پھر یہ انسان نیک کام کرنے لگ جاتا ہے. اسی کے ضمن میں 10ویں بات لکھی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے, فرمایا توفیق الخیر. ایک تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا, زندگی بدل گئی, پھر زندگی بدلنے کے ساتھ ساتھ اللہ نیک کام کرنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. آج تو ہم سوچتے ہیں نا یار یہ نیکی ایسے, یہ نیکی چھوٹی ہے, یہ بڑی ہے, یہ فلان, پھر کرنا شروع کرتا ہے محبت میں. یہ 10 فائدے اللہ تعالیٰ دنیا کے دیتے ہیں اس ایک دعا کے پڑھنے سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ تو سارا ہمارا مطلب دنیا کا ہے. آخرت میں بھی اللہ کچھ دیتے ہیں. آخرت میں اللہ کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے جنت. جنت. دوسری چیز اللہ رب العزت جو ہے برے حساب سے بچا لیتے ہیں, برا حساب اس سے بچا لیتے ہیں. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ جنت کے اندر موٹی آنکھوں والی, جس کو الحور العین کہتے ہیں, وہ عطا فرمائیں گے. اور چوتھی چیز یہ دیں گے, اللہ رب العزت
اپنا دیدار نصیب کریں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، آنکھیں ہوں گی دیکھنے والی، چہرے ہوں گے دیکھنے والے. الی ربہا ناظرہ. میں ایک حدیث کی روشنی میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. جنتیوں کو جنت میں جب نعمتیں ملیں گی، اللہ کہیں گے کچھ کمی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ اتنا بہت کچھ دے دیا، اب کچھ کا نہیں، ایک کمی ہے. اب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے. میں شارٹ کر رہا ہوں. اللہ اپنا دیدار کرائیں. ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح، اس میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. جنتی اتنے مدہوش ہو جائیں گے کہ اللہ سے کہیں گے اللہ جنت میں جتنی نعمتیں دی ہیں سب لے لے، ایک مرتبہ دیدار اور کرا دے. کیسی عجیب بات ہے نا. کیا کہیں گے؟ اللہ جنت میں جتنی نعمتیں دی ہیں سب لے لے، ایک مرتبہ دیدار اور کرا دے. یہ چوتھا فائدہ ہے. اور پانچواں فائدہ کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنی رحمت اور احسان فرمائیں گے. جس کو اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کا احسان مل جائے، اللہ اس کو عذاب سے بھی بچا لیں گے، اپنی رحمت میں داخل فرما دیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی خوب کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ نے جو برکتیں، رحمتیں، جو فوائد رکھے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے.